بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا اشتیاق ہوا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر دعوت دینا چاہتا ہوں، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے۔ بیوی نے کہا، ضرور دعوت دیں۔ صحابی نے چھری اٹھائی اور ایک بھیڑ ذبح کی۔ بیوی کھانا پکانے میں مشغول ہو گئی اور صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے مسجد نبوی کی طرف چلے گئے۔ صحابی کے دو چھوٹے چھوٹے بیٹے تھے۔ ایک بیٹے نے باپ کو بھیڑ ذبح کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ باپ کے جانے کے بعد اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، کاش تو ہوتا تو دیکھتا کہ ابو نے بھیڑ کیسے ذبح کی تھی۔ کیا میں تجھے بتاؤں؟ چھوٹے بھائی نے جواب دیا، ہاں ہاں ضرور دکھاؤ۔ بڑے بھائی نے چھری اٹھائی اور چھوٹے بھائی کی گردن پر چلا دی اور اس کی گردن کاٹ دی۔ جب بچے کی چیخیں ماں کے کانوں میں پڑیں تو اس نے بیٹے کو ڈانٹ کر کہا، تو نے کیا کر دیا؟ بڑا بیٹا ماں کی مار سے بچنے کے لیے چھت پر دوڑا اور چھت سے گر کر مر گیا۔ جب ماں نے دونوں بچوں کی لاشیں دیکھی تو سینہ پیٹ کر رہ گئی، مگر اس نے اتنے بڑے صدمے کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا بنانے میں کوئی کوتاہی نہ کی۔ اس نے بچوں کی لاشیں اٹھائیں، دوسرے کمرے میں انہیں رکھ کر ان پر کپڑا ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد اس کا شوہر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر آیا۔ آپ ایک کمرے میں بیٹھے، بیوی نے اپنے شوہر کو بلا کر سارا ماجرا سنایا اور اسے کہا کہ دل پر قابو رکھنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں کوئی خلل واقع نہ ہونے دینا۔ صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ ابھی آپ نے لقمہ توڑا ہی تھا کہ جبرائیل امین علیہ السلام آپ پر نازل ہوئے اور کہا کہ آپ اپنے میزبان سے کہیں کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تیرے بیٹے یہاں آ کر نہ بیٹھیں گے۔ نبی اکرم نے میزبان سے فرمایا، اپنے دونوں بیٹوں کو بھی یہاں بلا لو۔ میزبان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں بچے کھیلنے کودنے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، وہ پتہ نہیں کب واپس آئیں گے، آپ بسم اللہ کر کے کھانا کھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ناممکن ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بیٹے مر چکے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، ان کے جنازے یہاں لے آؤ۔ صحابی اٹھا اور دونوں بیٹوں کے جنازے لے آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا پڑھی اور خدا سے ان کی زندگی کی درخواست کی۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور بچے زندہ ہو گئے اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے انہیں دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ بچوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ بعض علماء نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی تعداد 4000 بیان کی ہے۔ جنگ خیبر کے قلعوں کو فتح کرنا مسلمانوں کے لیے چیلنج بن چکا تھا۔ مسلمان جب بھی حملہ کرتے تو یہودی سخت مقابلہ کرتے اور اسلامی لشکر ناکام ہو کر واپس آ جاتا۔ ایک قلعہ کے پہلوان کا نام مرحب تھا، وہ بڑا طاقتور پہلوان تھا۔ جب وہ مسلمانوں کے مقابلے پر آتا تو مسلمان اس کے سامنے ٹھہر نہیں پاتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، کل میں علم اس مرد کو دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا، وہ جم کر حملہ کرنے والا ہوگا، بھاگنے والا نہ ہوگا۔ اللہ اس کے ہاتھوں پر اپنی مدد نازل کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، ان کی آنکھوں میں درد ہے اور وہ آرام کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں یہاں لے آؤ۔ حضرت علی علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے اپنی انگلی سے تھوڑا سلاب دہن ان کی آنکھوں پر لگا دیا تو وہ فوراً تندرست ہو گئے اور یہودیوں سے جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ امیر المومنین نے جنگ کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ آپ نے یہودی لشکر کو تہس نہس کر دیا اور ان کے قلعے کے مضبوط دروازے کو کھیڑ ڈالا اور ان کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ حضرت علی علیہ السلام کا اپنا بیان ہے کہ اس کے بعد پوری زندگی میری آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوئیں، اور آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع کے چند واقعات بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا اور ان کے پاس کھانے کے لیے ایک بکری تھی۔ صحابہ میں سے ایک نے کہا، میں اسے ذبح کروں گا، دوسرے نے کہا، میں اس کی کھال اتاروں گا، تیسرے نے کہا، میں اس کا سالن تیار کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں لکڑیاں اکٹھی کروں گا اور آگ جلاؤں گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہرگز تکلیف نہ کریں، ہم خود ایندھن جمع کریں گے اور آگ جلائیں گے، آپ آرام سے بیٹھے رہیں اور تمام کام ہم پر چھوڑ دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم پر اپنے لیے کوئی برتری اور فوقیت پیدا نہیں کرنا چاہتا اور میں کسی پر بوجھ بننا پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو وہ بندہ ناپسند ہے جو دوسروں پر بوجھ بنا ہو۔ اہل مدینہ کی عادت تھی کہ وہ روزانہ نماز فجر کے بعد اپنے برتنوں میں پانی بھر کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے پاس لے آتے، آپ اس میں اپنا ہاتھ ڈبو دیتے۔ صحابہ کرام اس پانی کو متبرک سمجھ کر اپنے گھروں میں لے جاتے تھے۔ جب شدید سردی ہوتی اور پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہوتا، اس وقت بھی لوگ پانی بھر کر آپ کے پاس لے آتے تھے، لیکن آپ نے کبھی کسی کو یہ کہہ کر واپس نہیں کیا تھا کہ یہ پانی بہت ٹھنڈا ہے، لہٰذا تم اپنا برتن واپس لے جاؤ۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حذیفہ یمانی مدینہ سے باہر گئے اور انہوں نے نہانے کا ارادہ کیا۔ جناب حذیفہ نے اپنا کپڑا تان کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پردہ بنایا اور اسی پردہ کی اوٹ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کیا۔ جب آپ غسل فرما چکے تو آپ نے وہی کپڑا پکڑ کر اور اسے تان کر فرمایا، حذیفہ اب تم نہاؤ، میں تمہارے لیے پردہ بناؤں گا۔ حضرت حذیفہ نے معذرت کی اور کہا، آپ پر میرے والدین قربان جائیں، آپ زحمت نہ کریں۔ لیکن ان کی معذرت کے باوجود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفیق سفر کی خدمت پر اصرار کرتے ہوئے فرمایا، جب دو شخص رفیق سفر ہوں تو ان میں سے اللہ کو وہ شخص زیادہ پسند ہوتا ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کی خدمت کرتا ہے۔ روایات میں مذکور ہے کہ ایک کنیز نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا مالک مجھ سے بدسلوکی سے پیش آتا ہے، لہٰذا آپ میرے ساتھ چلیں اور اس سے کہیں کہ وہ مجھ سے بدسلوکی کا یہ رویہ نہ اختیار کرے۔ آپ نے کنیز کو ساتھ لیا اور اس کے مالک کے دروازے پر گئے۔ جب اس نے اپنی کنیز پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطف و کرم دیکھا کہ وہ اس کی سفارش کر رہے ہیں تو اس نے کنیز کو راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان جماعت کی خدمت کرے تو جماعت میں جتنے افراد ہوں گے ان کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں خدام عطا کرے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔